اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ پر حق فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے وہ نیکی جب کسی کے ہاتھ آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑی اونچی زندگی پاتا ہے۔ یہ اونچی زندگی جاننے والا ہے جس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حقیقت میں ہوتا ہے۔ نبی رسول اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت میں ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار کے ساتھ وہ محبت میں ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، اگر کوئی ان تین باتوں کو فاتبعونی میں حاصل کرتا ہے تو وعدہ برحق میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ اپنا کمال حکمی نیکی ہے، اللہ کا حکم مان لیا، یہ حکمی نیکی ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوتا، یہ آپ کی اور میری نیکی نہیں ہوتی۔ یہ نیک بے عیب اللہ کی ذات جو ہے، یہ اس کی نیکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ پاک نے اپنے علم کا معلم بنایا ہے، بے عیب علم کی عطا رکھنے والا، یہ اس کی نیکی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنے بندے کو علم کی عطا میں بے عیب کیا ہے، اللہ کا بندہ رحمت کے اندر وہی کام کرتا ہے کہ اپنے غلاموں کو رحمت والا بنا دیتا ہے، علم کی عطا والا بنا دیتا ہے، وہ بھی آگے علم عطا کرتے ہیں۔ جب کوئی ان دو چیزوں کو پا جاتا ہے، حقیقت کو پا جاتا ہے، رحمت کو پا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی، محبت اس کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت نہیں جانتا تو وہ پانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رحمت نہیں جانتا تو رحمت پانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی محبت نہیں جانتا تو وہ محبت پانے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بتاتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اس کو تو محبت کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس چیز کا نام ہے۔ اسے تو رحمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس چیز کا نام ہے۔ اسے کیا پتہ حقیقت کس چیز کا نام ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ماں باپ سے حقیقت دیتا ہے تو ہمیں حقیقت کا پتہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے ہمیں رحمت کی عطا کرتا ہے تو ہمیں رحمت کا پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں کسی کو عطا ہوتی ہیں، ہائے 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 سبحان اللہ، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پروردگار اسے محبت عطا کرتا ہے، محبت عطا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس پر پیسہ پائی تو کوئی نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ کے علاوہ دے کوئی نہیں سکتا۔
اور جب کسی کو اللہ کی نیکی ملتی ہے تب عطا ہوتی ہے، اپنی نیکی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی نیکی سے فرشتوں کا سردار تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سرداری کا انجام جو ہوتا ہے، انتہا جو ہوتی ہے، لعنت پر جا کر منتہا ختم ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ لعنت کے سوا، اس کے ہاتھ غرور تکبر کے سوا، اس کے ہاتھ انا میں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے، یہی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتاتا ہے تو ارشاد پاک ہوتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈ لو۔ دنیا میں آنے کا وسیلہ ماں باپ کو اللہ نے بنایا ہے، جس میں بندے کو حقیقت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی حقیقت کا حامل کامل نہیں ہوتا اسے ماں باپ ملے ہی نہیں۔ اسے کیا پتا کہ کس میں حقیقت ہے؟ فعل میں عمل ہوتا ہے۔ یہ فعل رکھنے والا جو ہے، یہ جب عمل دیتا ہے تو اس عمل میں اسے فعل کی وجہ سے حقیقت ملتی ہے۔ اب دیکھیے، ماں باپ کا ایک فعل ہے، ماں باپ کا ایک فعل ہے، اس فعل سے ہمیں حقیقت مل گئی ہے، ہم ماں باپ سے ہو گئے۔ اب اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ماں باپ بھی عمل کرتے ہیں، ماں باپ نے انہیں اپنے فعل میں حقیقت دی ہوتی ہے۔ جب کسی کو حقیقت ملتی ہے تو وہ حقیقت کو جان جاتا ہے کہ میں ہوں اور میرا ماں اور باپ میں اس کی وجہ سے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ نے اسے وسیلہ دی ہے۔ اور اب اگر کوئی حقیقت نہیں مانتا، حقیقت کے لیے عمل نہیں کرتا، وہ ماں باپ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاد تو ہو گیا ہے، اولاد تو ہو گیا ہے۔ اگر وہ فعل کے لیے جو ماں باپ کا فعل ہے، جس سے آگے ماں باپ نے اپنے فعل سے ہمیں حقیقت میں داخل کیا ہے، تو جب وہ ماں باپ والا فعل ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا اسے حقیقت مل سکتی ہے؟ ماں باپ کو جو اللہ نے فعل بخشا ہے، آدم علیہ السلام کو، اماں جان اماں حوا کو جو فعل بخشا ہے، اس کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے۔ یہ فعل والا جب وہ فعل کرتا ہے تو یہ وسیلہ ہوتا ہے اللہ سے اولاد لینے کا۔ آ گیا نا وسیلہ؟ یہ وسیلہ ہوتا ہے، اور جب فعل سے اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد وہ حقیقت کا پتہ ہو جاتا ہے۔ پھر اولاد بھی عمل کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل اور چیز ہے، فعل اور چیز ہے۔ عمل اور چیز ہے، فعل اور چیز ہے۔ فعل سے عمل پیدا ہوتے ہیں، عمل سے فعل پیدا نہیں ہوتا۔ عمل سے فعل پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے میں عمل کروں گا تو فعل پیدا ہو جائے گا، فعل اس کا دیا ہوا وسیلہ ہے۔ لاکھ وہ کوشش کرتا رہے، عمل کرتا رہے، یہ کرے وہ کرے، اگر اللہ نے اسے وسیلہ فعل نہیں دیا، ماں باپ والا فعل نہیں دیا۔ ماں باپ والا فعل سمجھے ہو کیا ہے؟ جس سے اولاد ہو جاتی ہے۔ اسے کیا پتہ ابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے تو تلاش ہی کچھ نہیں کیا۔ اب جب کوئی ماں باپ کا فعل پاتا ہے، خود ماں باپ کے فعل کی حقیقت ہو جاتا ہے، حقیقت کا پتہ ہو گیا نا۔ من رانی فرال حق کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت دیکھی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں وہ امی ابا جی کو دیکھتا ہے۔ وہ امی ابا جی خواب میں ہوتے، امی ابا تو نہیں ہوتے جو بیداری میں ہیں،
پتہ نہیں ہے کہ دنیا سے چلے گئے. اس نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھی ہے نا, دیکھی خواب ہے. کہتا میں نے امی دیکھی, ابا دیکھا, میں نے نبی رسول علیہ السلام دیکھے, میں نے اللہ دیکھا. دیکھی تو اس نے خواب ہے. اور نبی رسول علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے من رانی فراد حق کا. اگر امی ابا جی کو بیداری میں دیکھا ہے, امی ابا جی کو سامنے دیکھا ہے, تو اس نے تو امی ابا جی کو دیکھا, خواب تھوڑی دیکھی ہے. باتوں میں بات ہے. رحمت میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت میں علم ہوتا ہے. علم میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. ابتغوا الیہ الوسیلہ, رحمت بھی وسیلہ ہے, رحمت العالمین بھی وسیلہ ہے. رحمت اور رحمت العالمین جو حقیقت عطا ہوتی ہے علم, وہ بھی وسیلہ ہے اللہ تک رسائی کا. علم کے بغیر کوئی اللہ پروردگار سے رسائی حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیے عمل میں اور عطا میں کیا فرق ہے. میں دیکھتا ہوں تو عمل ہے, میں سنتا ہوں تو عمل ہے, میں بولتا ہوں تو عمل ہے. زبان عطا ہے, گویائی عطا ہے, سماعت عطا ہے, بصارت عطا ہے. عمل میرا ہے, فعل میرے ماں باپ کا ہے. حقیقت مجھے عطا ہوتی ہے, رحمت مجھے عطا ہوتی ہے, محبت میں ساتھ مجھے عطا ہوتا ہے, اور یہ ہر ایک کو عطا ہوتا ہے. جو اس در پہ آئے مراد جلد پائے, جو منہ پھیر کر جائے تو رستہ دراز ہے. کہ تو اپنے محبوب سے کیوں نہیں لیتا, تو اپنے نبی رسول استاد سے کیوں نہیں لیتا, تو اللہ سے بندے سے کیوں نہیں لیتا؟ کیا وہ بخیل ہیں؟ کیا وہ کنجوس ہیں؟ نہیں, وہ تو عطا ہی عطا ہے, وہ تو عطا ہی عطا ہے. تو اللہ کے بندے کے پاس سے نہیں پہنچا تو دنیا میں آ گیا ہے, زندہ ہو گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, مردہ ہو گیا ہے, تو کسی اللہ کے بندے کے پاس نہیں گیا. دنیا میں آیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, پہلے دنیا میں بھیجا, بعد میں اولاد کو بھیجا. اور جس نے اللہ کے بندے کو نہیں مانا, اللہ کو لاکھ مانا, اللہ نے اس کے منہ پر لعنت کر دی. ابتغوا الیہ الوسیلہ, پہلے وسیلہ ماں باپ کا ہے, اس کے بعد وسیلہ اللہ کے بندے کا ہے, اس کے بعد وسیلہ نبی رسولوں کا ہے. جب یہ وسیلے ملتے ہیں تو تب اللہ ملتا ہے. کہ فرمایا اگر تم اللہ پروردگار سے ملاقات چاہتے ہو, محبوب سے ملنا چاہتے ہو, ابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو پھر وسیلہ ڈھونڈو. دیتا کون ہے وسیلہ؟ جو اللہ نے دیا وہ وسیلہ ہے. یہ جو اللہ دیتا ہے یہ عطا ہے, اور عطا سے ہم جو ڈھونڈتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے. اب کوئی عطا لے لیتا ہے, عمل نہیں کرتا. عطا تو اللہ نے اس لیے دی تھی کہ تجھے آنکھ میں نے دی ہے, دیکھے تو, کان میں نے دیا ہے, سنے تو, زبان میں نے دی ہے, بولے تو. پروردگار نے ہمیں جو عطا دی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہی عطا ہمیں حقیقت دیتی ہے, ہمیں رحمت دیتی ہے, ہمیں محبت دیتی ہے. اب فعل میں کیا ہے؟ اولاد ہے, یہ عمل نہیں ہے, یہ فعل ہے ماں باپ کا. عمل تو وہ جو ہم کرتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں. اگر انہیں اللہ نے آنکھ دی ہے تو وہ دیکھتے ہیں, عمل ہو گیا. کان دیا ہے تو وہ سنتے ہیں, عمل ہو گیا. جو اللہ پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے وہی ہمارے ماں باپ کو عطا کی ہے. جو عطا ہے اس عطا سے عمل ہے. فعل اور چیز ہے جس سے حقیقت ہے, رحمت اور چیز ہے جس سے علم ہے, محبت اور چیز ہے جس سے یار کا ساتھ ہے. کوئی ایسے ہی باتیں بنا کے بیٹھ گیا ہے نا,
وہ تو بیچارہ ایک لفظ ایک حرف نہیں آگے چل سکتا، اسے کیا پتا کہ اللہ پروردگار ہاں نہیں کہتا، کہتا ہے تو کہہ لا، تو لا کہہ، یہ جو تو نے کہا ہے نا تو لا کہہ۔ اللہ تو لا نکلوا رہا ہے، اللہ تو لا کہلوا رہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ ہاں کیسے ہو گیا، ٹھیک کیسے ہو گیا، اور درست کیسے ہو گیا، اسے نہیں پتا۔ جب اسے حقیقت ملتی ہے ماں باپ سے، یہ جان جاتا ہے کہ ہاں میں ہوں، آپ ہیں، میں ہوں۔ یہ کس سے حقیقت ملی ہے؟ ماں باپ کے فعل سے حقیقت ملی، عمل سے نہیں ملی۔ عمل عطا سے کیا جاتا ہے، جو کہ وجود کو اعضاء دیے گئے ہیں۔ جب عطا سے کیا جاتا ہے تو وہ عطا جو اللہ دیتا ہے، اگر اس عطا سے عمل ہوتا ہے تو وہ وجود اور وجود کے اعضاء ہوتے ہیں، اور اگر عطا رحمت ہوتی ہے تو وہ رحمت للعالمین، اللہ کا بندہ، اور اللہ کے بندے سے عمل نہیں ہوتا، تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم نے حق کو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا دیا، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ سچ کیا اور حق کیا ہے۔ جو سچ ہے وہی حق ہے، مت ماری گئی۔ جو حق ہے وہی سچ ہے، وہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو دنیا میں آیا ہے، اسی طرح دنیا سے واپس جانے کے لیے آیا ہے کسی اللہ کے بندے کے پاس۔ تیرے لیے جانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ بندہ پہلے بھیجتا ہے، ہمیں بعد میں بھیجتا ہے، یعنی ماں باپ پہلے بھیجتا ہے، ہمیں بعد میں بھیجتا ہے، اپنے بندے پہلے بھیجتا ہے اور ہمیں بعد میں کہتا ان کی طرف جاؤ، پہلے نہیں کہتا۔ پہلے ہم آئے نہیں ہوتے، پہلے اگر آئے بھی ہوتے تو امی ابا جی کے پاس آئے ہوتے، بالغ نہیں ہوئے ہوتے، مکلف نہیں ہوئے ہوتے۔ جب مکلف ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور نماز میں الحمد و شریف جڑا پڑھنا ہے یہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ بھی فرض ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑا نہیں نہ جا سکتا، جان بوجھ کے پڑھنا یہ فرض ہے، چھوڑا نہیں نہ جا سکتا۔ اس میں کیا ہے کہ نہیں جی واجب ہے، نہیں جی فرض ہے۔ واجب جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر بھول جائیں تو سجدہ صاف کر لیں، جان بوجھ کے بھول جائے تو نماز دوبارہ پڑھے گا۔ فنسی آدم، اس میں بھول ہے، اسے آسانی دی گئی ہے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت اگر بھول جائے وہ بھی نہ پڑھنی ہے تو اللہ نہ پڑھنی ہے، بھول جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، پھر نماز نہیں ہوتی۔ بھول گیا نماز میں، کیا ایک آیت ہی بھول گیا تو سیکھا کیا تھا؟ اتنا بڑا تو نے حفظ کیا تھا۔ عمل سے فعل کا حصول تو ہو سکتا ہے، فعل کے بغیر حقیقت نہیں مل سکتی۔ رحمت اور رحمت للعالمین اور اللہ کے بندے کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب فعل میں حقیقت ہے، تین چیزیں بتانے لگا ہوں۔ حقیقت، رحمت، محبت۔ فعل میں حقیقت ہے، ماں باپ مل جاتے ہیں، فعل ان کا ہے، حقیقت ہم ہو گئے، اور کچھ نہیں ملا، حقیقت ہم ہو گئے۔ یہ حقیقت والے کو اللہ رحمت دیتا ہے جب اپنا بندہ عطا کرے۔ جنہوں نے اللہ دا بندہ نہیں نہ ملیا، وہ اگر اللہ دے بندیاں دا انکار اگر کرتے ہیں، نہیں مانتے، گندے ترین ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، اور اگر انہیں تعلیم نہیں ہے، جہالت میں ہیں، تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ کا بندہ تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم نہیں دیتا، انہیں بتایا جائے اللہ کے بندے کی تعلیم کے بغیر علم نہیں ہوتا۔ کتاباں پڑھنا، یہ کتابیں پڑھنا، جا کے کتابیں استاد سے پڑھنا۔ کون سی کتابیں؟ جو چپ کتابیں ہیں،
وہ کتاب نہیں ہوتی، وہ تحریر ہوتی ہے، الفاظ حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتاب نہیں ہوتی۔ قسم خدا کی کتاب زندہ ہوتی ہے، پڑھتی بھی ہے، پڑھاتی بھی ہے، لکھتی بھی ہے، لکھواتی بھی ہے، بولتی ہے، بلاتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، سلاتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے، جگاتی بھی ہے۔ زندہ کتاب ہے، امی ابا زندہ کتاب ہے، امی ابا زندہ کتاب ہے، اللہ کا بندہ سائیں جی زندہ کتاب ہے، نبی رسول زندہ کتاب ہے، قرآن مجید اور اللہ کی ذات زندہ کتاب ہے۔ پہلی 3 کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، امی ابا آ گئی ہے زندہ کتاب، ہر ایک کے پاس آ گئی ہے نا۔ پہلی کتابیں 3 منسوخ ہو گئی ہیں نا، امی ابا زندہ کتاب آ گئی ہے، ہر ایک کو اللہ زندہ کتاب دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ سائیں جی یہ زندہ کتاب آ گئی ہے۔ 2 نمبر 3 اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 یہ کتابیں آ گئی ہیں نا زندہ۔ کب آئی ہیں یہ؟ قرآن مجید کے آنے پر آئی ہیں، اللہ کے آنے پر آئی ہیں۔ فرمایا اب میں تم میں آ گیا ہوں، او من رانی فرا لکاؤ، مجھ سے ملو گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اگر مجھ سے نہیں ملو گے اللہ سے نہیں مل سکتے۔ بڑے بڑے تھے پیرا پا گئے، بڑے بڑے آئے تھے۔ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ کہا تو رہ نہیں سکتا پر مجھے دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی۔ کہا جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، میں اپنے یار کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کہا تو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، تجلی دیکھ لے تو پھر میں تجھے اپنا آپ دکھا دوں گا۔ ابھی رحمت للعالمین، علم کی عطا کرنے والا، معلم، تعلیم دینے والا، مزکی، تزکیہ کرنے والا ابھی آیا نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کی کلاس پڑھانے والا پروفیسر ابھی آیا نہیں، اسکول بن رہا ہے، کالج بن رہا ہے، یونیورسٹی بن رہی ہے، اور جب سارا کچھ ہو گیا پھر وائس چانسلر یونیورسٹی چلانے والا آ جاتا ہے۔ جسے پی ایچ ڈی کرانے والے اللہ نے پی ایچ ڈی کرائی ہے، اب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے پی ایچ ڈی کرنے والے اہل بیت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اب پی ایچ ڈی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں 4 کتابیں زندہ دی ہیں وہ رہ گئی ہیں، باقی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ وہ اللہ کی تھی نا، اللہ نے بھیجی تھی نا، وہ اللہ نے خود منسوخ کر دی۔ میری تیری کتابوں کا کیا ذکر، میری تیری پروفیسری کا کیا ذکر، میری تیری گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں کا کیا ذکر۔ گلاں چھڈ ساریاں ایک یار منا، ساری حقیقت وہاں ہے۔ پہلی زندہ کتاب جس نے ہمیں حقیقت دی ہے اپنے فعل سے، وہ کون ہے؟ ماں اور باپ ہمیں حقیقت دے دی ہے۔ اگر ان کو اللہ کا بندہ نہیں ملا تو انہوں نے وہ عمل اختیار نہیں کیا کہ فرمایا ہے نوح علیہ السلام وہ تیری آل نہیں ہے کیونکہ تیرے جیسی عمل نہیں ہے۔ حقیقت ماں باپ سے ہمیں مل گئی ہے۔ ہاں شیطان کہنے گا انا میں، ہمیں بھی حقیقت ان کے فعل سے مل گئی ہے، ہمیں بھی پتہ ہو گیا ہے کہ ہم ہیں، عارضی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر ماں باپ کو اللہ کا بندہ نہیں ملا تو فرمایا اس کے کفر شرک کو نہ لینا، باقی اس کی خدمت کرنا، اسے اف بھی نہ کہنا۔ کیوں بھائی؟ زندہ کتاب ہے نا، اللہ نے یہ کتاب ہم پر فرض کی ہوئی ہے نا۔ اے جو زندہ کتاب سے نہیں پڑھتا تو وہ سوئی کتاب، مردہ کتاب ہے، حروف الفاظ وہ اس سے پڑھتا ہے، اس سے علم نہیں حاصل ہوتا، اس سے غرور تکبر آتا ہے، ہوتا جھوٹا ہے، کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں، تینوں پڑھایا کنے ہے؟ بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ نا کہ پڑھانے والا تو زندہ ہوتا ہے،
پڑھانے والی کتاب تو زندہ کتاب ہوتی ہے. پڑھانے والا جب اسے پڑھاتا ہے تو وہ زندہ کتاب ہوتی ہے, اس سے زندگی عطا ہوتی ہے. ایک زندگی عارضی ہے جو ہمیں حقیقت دینے کے لیے دی گئی ہے. ایک زندگی جو ہے وہ ابدی ہے. ابدی زندگی کا گزارا اور ہے اور عارضی زندگی کا گزارا اور ہے. عارضی زندگی کے اندر جو گزارا ہوتا ہے خواب کا اور بیداری کا ہوتا ہے. بس یا خواب ہوگی یا بیداری ہوگی یا عارضی زندگی ہوگی یا موت ہوگی, گل مک گئی. لیکن رحمت میں, رحمت العالمین کے ساتھ میں, اپنے استاد کے ساتھ میں عارضی زندگی نہیں ہوتی, خواب نہیں ہوتا, بیداری نہیں ہوتی, موت عارضی عمل نہیں ہوتا. وہاں تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم علم الہی ہوتا ہے. ایسی زندگی دیتا ہے جو مر کر بھی نہیں بندہ مرتا. مر کے مرن تو اگے مر رہے باہو جنہ حق دی راہ پاتی ہو. اسے حق کا بھی پتہ ہوتا ہے, اسے سچ کا بھی پتہ ہوتا ہے. اس نے حق دی راہ جو پائی ہوتی ہے نا, یہ علم کی عطا ہے. بغیر استاد کے علم نہیں عطا ہوتا. اور استاد زندہ کتاب ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. ہم نے جو استاد پکڑے ہوئے ہیں نا, ان استادوں سے کچھ نہیں ملتا. ان استادوں کو بھی اور ہمیں بھی زندہ استاد کی ضرورت ہے جو ہمیں تعلیم دے اور علم الہی حاصل ہو جائے. اور جب وہ تعلیم دیتا ہے تو ارے گہرے نتھو خیرے کی تعلیم نہیں دیتا, حکم کی تعلیم دیتا ہے. حکم کی تعلیم, اللہ کے حکم کی تعلیم دیتا ہے, جسے شیطان نے نہیں مانا تھا, انکار کر دیا تھا. ماں منع کا انتسجدہ, تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے؟ حکم تو میرا تھا نا. پہلے سٹے ہی ہو. استاد زندہ جو ہوتا ہے جب زندہ کتاب پڑھاتا ہے تو وہ زندہ کتاب قرآن مجید ہوتا ہے. کلام اللہ ہے یہ, کلام اللہ, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ خالق ہے. کلام اللہ ہے. یہ زبان عربی میں نازل ہوا ہے لیکن عربی زبان میں آیا ہے کلام اللہ. وہ کہتا میں قرآن مجید کے ترجمے پڑھے ہوئے, یہ تو عربی زبان کے ترجمے, یہ تو عربی زبان کا ترجمہ ہے, عربی میں نازل ہوا ہے تو کلام اللہ. یہ تو کوئی زندہ ہی پڑھا سکتا ہے, یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہی پڑھا سکتا ہے. یہ مردے کا کام نہیں ہے. عربی زبان اور ہے, کلام اللہ اور ہے. عربی زبان پڑھانے والا اور ہے, معلم مزکی اللہ کا علم عطا کرنے والا نبی رسول علیہ السلام حبیب اللہ و رفعنا اللہ کا ذکر ایک اور ہے. تینوں کی پتہ کیڑیاں گلاں کرن دیا, گلاں کھچ کے بھی کدی اولاد ہوئی ہے, مت ماری گئی ہے, تین ہو کی گیا ہے. اللہ کے بندے کے پاس آنا, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جانا ہے. جب کسی کو ماں باپ کا فعل ملتا ہے, عمل نہیں, فعل ملتا ہے, جب وہ پھر اولاد ہو جاتا ہے. اب فعل کسی کا نہیں ملا, کسی کا نہیں ملا, اپنے ماں باپ کا فعل جو ہے اس سے یہ اولاد ہوا ہے. اب فعل میں عمل میں فرق ہو گیا نا. اب اگر کسی کو اس فرق کا پتہ ہو گیا تو اب یہ دنیا میں آ گیا, عارضی زندگی عطا ہو گئی اس کو. یہ اللہ نے دی ہے. جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا پتہ بتا دے, زندگی موت سونا جاگنا ہر چیز کا پتہ ہو گیا, یہ ہمارے لیے حقیقت ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک سچ ہے اور ایک حق ہے. ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے اپنے آپ میں سچ بھی دیکھا ہے اور ہم نے اپنے آپ میں حق بھی دیکھا ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آؤ مجھ سے ملو, تم حق بھی دیکھ لو گے, حقیقت بھی دیکھ لو گے, سچ بھی دیکھ لو گے. جب میں اپنا فعل دکھاتا ہوں تو اولاد میرے فعل سے حقیقت دیکھ لیتی ہے.
اور جب میں اپنا عمل دکھاتا ہوں، فطرت دکھاتا ہوں، تو وہ سچ دیکھ لیتی ہے۔ جب میں فطرت کے مطابق کوئی کرتا ہوں نا بات، یہ سچ ہے، میں دیکھتا ہوں تو سچ ہے، سنتا ہوں تو سچ ہے، بولتا ہوں تو سچ ہے، سوتا ہوں تو سچ ہے، بھول جاتا ہوں تو سچ ہے، بیمار ہوتا ہوں تو سچ ہے، ٹھیک ہو جاتا ہوں تو سچ ہے، بھوک بتاتا ہوں تو سچ ہے، پیاس بتاتا ہوں تو سچ ہے۔ فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، سچ ہے، کیوں؟ اللہ نے آپ میں سچ رکھا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے ہماری۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ عَزَمًا، ہم نے تو ان میں کوئی گناہ کا عزم نہیں پایا تھا۔ واہ بھائی واہ! آدم علیہ السلام کے بارے میں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ بے تو ادھر سے شروع ہو رہی ہے، آگے جا کے بڑے بڑے انبیاء اکرام، نبی غلطی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، مات مارے گی تیری، بدتمیز بے ادب۔ ہم جب بھول جاتے ہیں تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ اس کو جھوٹ نہیں کہتا ہے، کیوں بھائی؟ فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، فطرت کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے، ہمارا تو عمل کی طرف نسبت جاتی ہے، عمل کی طرف نسبت جاتی ہے۔ بھول گئے، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، فطرت کس نے پیدا کی؟ اللہ کی ذات۔ جب مت کسی کی ماری جاتی ہے، وہ سچ کو نا گناہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ سچ تبھی فطری ہمارا عمل ہے، اور جب کوئی فطری عمل میں اپنے پروردگار کا حکم مانتا ہے، جیسا بھی ہے، فرمایا جو میں تمہیں دوں وہ لے لو، جتنا کر سکتے اتنا کر لو، اور جو میں نے حرام بتا دیا، منع کر دیا، اس سے باہر آ جاؤ۔ اپنی فطرت کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہیں کافی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، زیادہ نہیں، کافی ہے۔ حرام اس وقت جائز ہے، اتنا کی جائز ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، جان جاتی ہو یا مال بچانا، بس۔ یہ نہیں کہ جاندار کی تصویر جو ہے وہ حلال ہو گئی، اب مت ماری گی تیری، کتے کا گوشت، خنزیر کا گوشت جان جاتی، اب حلال ہو گیا، وہ نہیں حلال ہوا، جائز ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ حالت گزر جائے گی اس کے بعد پھر حرام ہو جائے گا۔ مت ماری گئی، نہیں ان باتوں کو جانتے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر مجبوری ہے نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، جتنا کھڑا ہو سکتا اتنا تو کھڑا ہو جائے، وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو جب تک بیماری کی حالت ہے بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ دل بالکل نہیں مانتا تو اللہ سے توفیق مانگ لے، ہڈو مڈو تو کافر نہ ہو جائے، اور کچھ تو کرے نا جو کر سکتا ہے۔ کہتا میرا دل نہیں مانتا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ سے توفیق مانگ لے، یہ تو تیرا عمل ہے نا، تیرا دل نہیں مانتا۔ جب یار تجھے توفیق دے گا، محبت کرے گا تجھ سے، پیار کرے گا تجھ سے، تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا، اسے کوئی منع کر لے گا؟ تو اللہ سونے کی نیکی نہیں لیتا، اپنے نبی رسول کی نیکی نہیں لیتا، اپنے سائیں کی نیکی تو لیتا کوئی نہیں ہے، ماں باپ کی رضا خوشی تو لیتا نہیں ہے کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا بندہ تجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے تو اس کی نیکی لے لے۔ اللہ کا یحببکم اللہ، میں تجھے اپنی نیکی دے دیتا ہوں، میں تجھ سے محبت کروں، وہ تو باتیں تجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ کیوں؟ حکمی نیکی میں اپنا بھلا ہوتا ہے یا کسی کا بھلا ہوتا ہے؟ یار تو وہ دعائیں کر لے، چل اپنے لیے بھی کر لے، اس کے لیے بھی کر لے۔ دعائیں کرنے پر آتا ہے تو میں نے استخارہ کیا ہے، اچھا بھی کیا استخارہ کیا؟ مجھے تیرا رزق کہیں نظر نہیں آتا۔ بھائی تو یہ کہہ کہ رازق جو ہے، رزق دینے والا، وہ کہیں نہیں ہے۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہے۔ پھر بکرا لیا، چھترا لیا، یہ لیا، وہ لیا، اچھا جب یہ وہ لے آئے گا تو نے دعائیں کی تھی، دعائیں کرنا تو عبادت ہے نا،
کسی کے لیے دعائیں کرنا، اپنے لیے دعائیں کرنا، یہ تو عبادت ہے نا. تو نے تو دعائیں کی تھی، تو دعاؤں پر یہ کیا لے لیا تو نے؟ اسی طرح جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا مجھے 100 روپیہ دے دو، مجھے 500 روپیہ دے دو، میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، مات ماری گئی. وہ دنیا میں آیا ہے، اسی طرح دنیا سے واپس جانا چاہتا ہے، اور آگے کرنا کیا چاہتا ہے؟ اپنے بھلے جو اسے نظر آتے وہ کرنا چاہتا ہے. جو امی ابے کے بھلے ہیں ان کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں. جو سائیں جی کا بھلا اس سے کوئی غرض، کوئی واسطہ نہیں. جو نبی رسول کا بھلا اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں. جو اللہ پروردگار کہتا ہے یہ میرا بھلا ہے، اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں. وہ اللہ کا بھلا، نبی رسول، ان کا بھلا پتہ کیا ہے؟ ان کے خلاف زندگی، جان اور مال نہ خرچ کیا جائے. دیا ہی سارا انہوں نے، جان بھی انہوں نے دی ہے، مال بھی انہوں نے دیا ہے، وجود بھی انہوں نے دیا، عذاب بھی انہوں نے دیے ہیں. ساری عطا تو اللہ پاک کی ہے. پھر اتنا ظلم تو نہ کرو کہ اللہ کے خلاف اپنی جان اور مال، نبی رسول کے خلاف جس طرح کافر مشرک خرچ کرتے تھے وہی ان کے خلاف تو نہ کرو، اپنے سائیں جی کے خلاف تو نہ کرو. وہی اپنے ماں باپ کے خلاف اپنی جان اور مال کو استعمال کرتے ہو. حقیقت ان سے عطا ہوئی ہے، رحمت اللہ کے بندے سے عطا ہوئی ہے. محبت جو ہے وہ خالق و مالک اللہ سے عطا ہوئی ہے. ماں باپ کے فعل سے ہمیں کیا ملا ہے؟ حقیقت ملی ہے. اللہ کے بندے کی رحمت سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے. تعلیم میں ہمیں معلم بھی ملا ہے، تعلیم میں ہمیں علم بھی عطا ہوا ہے. یہ ہے ابدی زندگی کا سامان. ابدی زندگی کا سامان اللہ اپنے بندے کے تو فیل دیتا ہے. فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلا وسیلہ ماں باپ کا فعل عطا ہوا ہے، حقیقت عطا ہو گئی ہے. حقیقت میں سن لو کیا ہوتا ہے. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری، ولیکن اللہ رما، یہ تیرے اللہ نے کنکریاں ماری. فعل میں حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمیں ماں باپ کے فعل سے حقیقت جب ملی تو ہم اپنے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور جب اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہمیں علم الہی عطا ہوتا ہے تو ہمیں جو فعل اللہ کا ملتا ہے تو ہمیں پھر مشاہدہ عطا ہوتا ہے. ہمارا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا، اللہ کے بندے کا کنکریاں مارنا ہوتا ہے. ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، ہمارا سننا اللہ کا سننا ہوتا ہے، ہمارا بولنا گفتہ اللہ بھوت اللہ کا بولنا ہوتا ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے میرے محبوب بات یہ ہے، یہ باتیں بتائی تھیں اللہ کے نبی نے. صحابہ اکرام سارے مائل قائل ہو گئے تھے، شیطان کا بس ان پر کوئی نہیں چلتا بلتا تھا. کیسے اللہ کے بندے پر چلے؟ اس کو ماں باپ اللہ نے دیے، اس کو اللہ کا بندہ اللہ نے دیا ہے، اس کو نبی رسول اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ نے اپنا آپ دیا ہے. اتنے شیطان دی کی مجال، وہ تو وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا حکم ہوتا ہے. وسوسے تو ارے گہرے نتھو گہرے کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی وسوسہ پھس پھسا کھس پھسا نہیں ہے. جا کھسے تو پا جا کے، پھسے تو پا جا کے. ہمیں تو اللہ پاک نے اپنا حکم دیا ہے، حکم کی تعلیم دینے والا معلم دیا ہے، تعلیم علم الہی عطا ہوا ہے. ہمیں تو وسیلہ جلیلہ سارا کچھ اللہ، نبی رسول اللہ کے بندے، زندہ کتابیں ملی ہیں. ہمیں کوئی آگے گمراہ کر سکتا ہے؟ ہماری زندہ کتاب جو ہے ماں باپ ہے تو ایسے نظر اپنے بچے پر رکھتی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی. اللہ کا بندہ جو ہے اپنے رکھتا ہے، اپنے سے جدا نہیں کرتا. نبی رسول علیہ السلام اپنے سے جدا نہیں کرتے. اللہ کب جدا کرتا ہے؟ اللہ کب جدا کرتا ہے؟ ماں باپ کے فعل سے ہمیں حقیقت ملی ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہمیں علم رحمت ملی ہے. اور جب یہ دو چیزیں کسی کو عطا ہوتی ہیں، اللہ کا بندہ عطا ہو جاتا ہے، ماں باپ مل جاتا ہے، تو ماں باپ سے وہ دنیا میں حقیقت کا مشاہدہ اپنے عمل میں کرتا ہے، اور اللہ کے بندے کی تعلیم میں علم الہی کے اندر وہ اب دنیا میں آنے والا اپنے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور اب وہ جوانی جو کہ عارضی زندگی کا جوبن ہے، عمل کا جوبن ہے،
ماں باپ کے فعل میں حقیقت کا ملنا ہے۔ اب حکم کی تعلیم میں جب علم الہی ہوتا ہے تو یہ عارضی جوانی نہیں ہوتی، ابدی جوانی ہوتی ہے، اور محبت میں محبوب کا ساتھ ہوتا ہے۔ تعلیم نہیں ہے کہ علم ہوتا ہے، تعلیم میں علم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، میں تم سے نیکی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی نیکی جو ہے، اللہ کی نیکی یہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت میں ساتھ دیتا ہے، محبت میں ساتھ دیتا ہے۔ اب ماں باپ ساتھ ہو جاتے ہیں، اب استاد ساتھ ہو جاتا ہے، اب نبی رسول ساتھ ہو جاتے ہیں، اب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ ساتھ دیا ہے۔ اب کوشش کرنے والا جو دنیا میں آیا ہے جب وسیلے لیتا چلا جاتا ہے، کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو عارضی زندگی جیسے ہی ختم ہوتی ہے، ابدی زندگی میں جب جاتا ہے تو وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے پتہ کیوں ہونا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جن کے ساتھ اللہ ہے، جن کے ساتھ اللہ ہے۔ جب کسی کو اللہ صحت دیتا ہے تو صحت میں جوانی دیتا ہے۔ صحت کا راز پتہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں میں اونچے ٹانک کھاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ جوانی جو ہے وہ آ جائے گی۔ جوانی تو اللہ نے پہلے دے دی ہے۔ صحت کا راز یہ نہیں کہ جوانی آ جائے، صحت کا راز شفا ہے۔ شفا میں اسے، اللہ اکبر کبیرہ، شفا میں اسے ابدی جوانی عطا کی جائے، جنت میں داخل نہ ہو، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایسا جوان ہو جائے، اس کے بعد کبھی جوانی نہ اس سے جائے۔ جس نے یہ جوانی دی ہے نا، اس کی جوانی آخری لمحے تک جوانی رہتی ہے۔ نہ بات سمجھ میں آئے تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں آپ، اس کی جوانی رہتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے جوانی رہتی ہے، جوانی کے بعد تو جوانی حقیقی آنی ہے۔ یہ بابا ہوا ہے، جوانی بابے میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو چلو اتنا ہی مان لو کہ بابا جوان ہو کے ہی بابا ہوا ہے نا، ہے بابا جوان ہو کے ہی بابا ہوا ہے نا، جوانی تو اس میں ہے۔ اور یہ ماننے کے بعد اب حقیقی جوانی کی طرف آ جاؤ، جسے اللہ پروردگار کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، وہ تو مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ پروردگار نے جوانی دی ہوئی ہے پہلے عارضی، پھر اللہ کہتا ہے میں اسے ابدی جوانی دے دیتا ہوں۔ ماننا تو اللہ کو ہے نا، میں نے تو بات بتانی ہے نا، مان تو ہم اللہ کو رہے۔ آپ ایسے کریں، میں جوانی عارضی بتا رہا ہوں، بھوک لگنے پر کھائیں، بھوک رکھ کر اٹھ کھڑے ہیں، یہ ہر مرض کا علاج ہے۔ ہر مرض کا علاج پتہ ہے کیا؟ پرہیز ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ کرنے سے پہلے پانی پی لیا کریں، کیونکہ ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ بیچ میں پانی پینا، بعد میں پانی پینا مجبوری میں تو جائز ہے، ویسے پرہیز کریں۔ بھوک لگے تو کھائیں، بھوک رکھ کر اٹھ پڑیں، پیٹ نہ بھریں، اپنی جوانی کا سامان کریں۔ روزے بھی اسی لیے ہیں، نماز میں کھانا پینا بند ہے یہ بھی اسی لیے ہے، حج میں کھانا پینا بند ہے یہ بھی اسی لیے ہے، زکوٰۃ میں دوسروں کو کھلایا جاتا ہے اس میں بھی کھانا پینا بند ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ میں سے نہیں کھا سکتا، صدقہ دینے والا صدقے میں سے نہیں۔ یہ سارا انتظام جتنا بھی کیا ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں اپنا بنانے کے لیے کیا۔ نہ اللہ کھاتا ہے نہ اللہ پیتا ہے، اللہ جوانیاں ضرور دیتا ہے، جوانیاں ضرور دیتا ہے۔ میں عارضی جوانی کی بات بتانے لگا ہوں، ایسے کرو کہ بھوک لگی پر کھاؤ، بھوک رکھ کے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور پانی پہلے پی لو۔ یہ عارضی جوانی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کرے گا، کافر مشرک بھی کرے گا، وہ دیکھے گا آخری لمحے تک بابا ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ
جوانی والی چیزیں اس میں رہیں گی. کسی کو کیا پتہ جوانی کس چیز کا نام ہے؟ رولے بہت آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 دل ہے. نمبر 2 دماغ ہے. نمبر 3 جگر ہے. اس کے بعد نمبر کون سا آتا ہے؟ 4 یاد رکھو نا، مجھے تو بتاتے. مثانہ ہے. 5 معدہ ہے. یہ ظاہر حصہ ہے. ان کا بیلنس رہے، اعتدال رہے تو اندر جوانی رہتی ہے. اور ان 5 میں کسی ایک میں بھی کمی آ جائے اندر جوانی ڈگمگ ڈور ہل جاتی ہے. ان کا اعتدال قائم رکھنے والا وہ ہے جو بنیاد گرم تر چیزیں استعمال کرتا ہے. جتنی مل جائیں کھا لو. اب کھانے کا تو اصول طے ہو گیا نا، بھوک لگنے پر کھانا ہے اور بھوک رکھ کے اٹھ پڑنا ہے. اور جب وہ کھاتا ہی اس طرح ہے تو 2 ٹائم ہی کھائے. اور اگر 3 ٹائم بھی کھانا ہے تو بھوک لگنے پر کھانا ہے، بھوک رکھ کے اٹھ پڑنا ہے. اپنے آپ ہی بیلنس ہو جائے گا. وہ 2 ہی ٹائم کا آ جائے گا، پاویں 7 بار ہی کھا لا، رہ وہی جائے گی بات. ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات وہی رہے گی. یہ عارضی زندگی میں جوانی جو ہے، جو ہر ایک کو قائم رہتی، ہر ایک میں، وہ بتا رہا ہوں. کافر مشرک میں بھی قائم رہتی. اب سن لو مسلمانی والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق کھانا کھاؤ. اور کھانا کھانے کے بعد جس نے یہ کھانا اتنا پیارا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، ہوا سانس جاری رکھا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. اللہ پروردگار تیرا شکریہ جس نے اتنا پیارا ہمیں کھلایا اور پلایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور پھر ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنایا ہے، مسلمان مومن بنایا ہے. یہ ابدی زندگی اور ابدی زندگی کی جوانی ہے جو اللہ اسے دے رہا ہے. ہمیں نہیں غرض، ہمیں نہیں واسطہ، ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. ہمارے یار نے جو ہمیں بتا دیا ہے وہ حقیقت ہے، وہ رحمت ہے، وہ محبت ہے. ہمیں کوئی کیا پڑھائے گا؟ ہمیں پڑھانے والی یہ زندہ کتابیں ملی ہیں، وہ ہمیں پڑھا رہی ہیں. جب کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اب اسے یہ سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کیا سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے؟ کہ گرم تر چیزیں جو ہیں نا وہ ہم نے کھانی ہیں. گرم سے مراد یہ ہے کہ گرم کو تر کر دینے والی، اعتدال میں رکھنے والی. جو گرم خشک کھاتا ہے وہ تو پہلے ہی گرم ہے، ان اور خشک کر دیں گے. پہلے قبض کشائی نہیں ہو رہی، وہ گرم خشک کھا کے وہ بالکل ہی بیچارے سدھے ہی پہ جاتے ہیں، برا حال اس کا ہو جاتا. گرم تر سے مراد یہ ہے کہ گرمی جو ہے نا، گرمی اسے ٹھنڈا رکھو. ہم ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں نا، ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں نا. ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے محبوب رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اللہ یہ تو کھلانے والا پلانے والا ہے، جو ہمیں اللہ پاک تو نے یہ چیزیں پیدا کی اور پھر ہمیں کھلائی اور پلائی ہیں. کوئی ایک گلاس پانی اللہ کا پیدا کیا ہوا آ کے پلا دیتا ہے، یا شربت کا گلاس پلا دیتا ہے، ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں، اسے کبھی نہیں بھولتے. یہی تو وہ بات ہے نا کہ کل کو جب یہ اللہ کا بندہ جنت میں جانے لگے گا تو یہ بھولے گا نہیں. ان کو کیوں بھول جائے؟ اس نے ان سے محبت جو کر لی ہے. وہ ان کی نیکی کسی کے ہاتھ آ جائے اسے اور کیا چاہیے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہو، جس سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہو، اور جس سے اللہ کا بندہ محبت کرتا ہو، اور جس سے ماں باپ راضی ہو جاتے ہوں، بتاؤ نا یہ نیکی کوئی عام نیکی ہے؟ پتہ نہیں انہیں کیڑیاں نیکیاں شیطان والیاں لئی ہوئی ہیں. شیطان کیا تھا؟ حکم مانتا تھا. حکم میں اللہ پروردگار
میں بھلے ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ حکم اپنی اولاد کو دیتا ہے تو بھلے کا دیتا ہے یا اس کے نقصان کا گھاٹے کا دیتا ہے؟ اللہ بے عیب ہے تو اللہ کے حکم میں بھی بے عیبی ہے. وہ اپنے بھلے مانگتا تھا، جو حکم ملتا تھا پج پج کے کرتا تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا. پھر اللہ پروردگار نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، مجھے سجدہ تیرا پہلے بہت ہو گیا، اب آدم کو کر سجدہ. ادھر آ گیا آنا، پہلے تو میں کرتا تھا اب تو نے کہہ دیا ہے، فرق آ گیا نا. اسے کیا پتا اللہ کی نیکی جو ہمیں ملتی ہے وہ کتنی بڑی ہے، نبی رسول علیہ السلام کی نیکی جو ہمیں ملتی وہ کتنی بڑی ہے، سائیں جی کی نیکی جو ہمیں ملتی وہ کتنی بڑی ہے، اور ماں باپ کی جو نیکی ملتی ہے وہ کتنی بڑی. اسے کیا پتہ زندہ کتابیں کن چیزوں کا نام ہے. اس نے تو یہی سنا ہے کہ وہ فلانی حدیث تمہیں پتہ ہے، وہ مسلم کی، بخاری کی، یہ وہ روایتیں پتہ ہے. تجھے کیا پتہ؟ روایتیں، آیتیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ حروف ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ مخلوق ہے. اور جو اللہ قلبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل پر اللہ کی کتاب زندہ نازل ہوئی ہے، وہ آپ کو پڑھاتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، دکھاتی بھی ہے، سنتی ہے، سناتی ہے. یہ روایتیں نہیں ہیں، زندہ کتاب ملی ہے. اور زندہ کتاب نے آگے اپنی زندگی جو ہے وہ آگے تعلیم فرمائی ہے. ماں باپ جب نقطہ اپنا دیتا ہے، اولاد کو زندگی ملتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، اور اللہ کا بندہ جب تعلیم دیتا ہے وہ نقطہ نہیں دیتا، وہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم علم الہی دیتا ہے. یہ ابدی زندگی ہوتی ہے. وہ تو زندہ کتاب ہے جس نے ہمیں ابدی زندگی دی ہے تعلیم کے اندر. کسی کو کیا پتہ ان باتوں کا؟ صحابہ کرام زندہ تھے، جب اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تو اللہ پاک بتاتا ہے انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں. اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی نے تعلیم زندگی دی ہوتی ہے. امی ابا نقطے میں عارضی زندگی دیتا ہے، جوانی دیتا ہے. اللہ کا بندہ تعلیم علم الہی دیتا ہے، اور ابدی جوانی ابدی زندگی میں یار اپنا ساتھ دے دیتا ہے. غار یار بھی ہے، غار مزار بھی ہے. تعلیم میں جو زندگی ملتی ہے نا وہ محبت میں ہوتی ہے. محبت میں نقطہ دیتا ہے ماں پیو تو فیل ہو جاتا ہے، اور فیل میں اولاد ہو جاتی ہے. محبت میں تعلیم جب اللہ کا بندہ دیتا ہے، 24 گھنٹے اپنی نظر میں رکھتا ہے، زندہ کتاب ہوتی ہے، زندہ کتاب ہوتی ہے. پھر اسے تعلیم میں جب علم الہی دیتا ہے تو اپنی زندگی اسے دے دی ہوتی ہے، اپنی زندگی. اسی لیے تو نا اللہ کے نبی کی جگہ پر ابو بکر صدیق بیٹھ گئے تھے، اپنی زندگی دے دی ہوتی. اور جو ماں باپ سے زندگی لے کے ماں باپ کے خلاف ہی یہ زندگی استعمال کرتا ہے، انہوں نے وڈن مارن کٹن لگ جاتا ہے، یہ لعنتی ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے سے زندگی لے کر اللہ کے بندے کے خلاف زندگی استعمال کرتا ہے، انہوں کی پتہ شیطان کا پیروکار لعنتی جو کچھ کرتا رہا ہے، صرف حکمی نیکی کرتا رہا، اسے تو پتہ ہی نہ لگا کہ زندہ کتاب مجھ سے کیا چاہ رہی ہے. زندہ کتاب تو اسے اپنی زندگی اسے دینا چاہتی ہے. وہ تعلیم کے اندر علم دیتا ہے. اللہ کا بندہ تعلیم میں جو زندگی دیتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے. یہ علم الہی والا جو ہے یہ ابدی زندہ ہوتا ہے. اسے جوانی جو ملتی ہے جنت میں جانے سے پہلے اللہ جوانی دیتا ہے. جیسے ہم جب عارضی زندگی میں ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں کوشش دیتا ہے. کس کی کوشش دیتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش دیتا ہے، وسیلہ دیتا ہے. اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں. جنت سے جانے سے پہلے جوانی اللہ دیتا ہے. گرم تر، گرم نہیں، حلال حرام نہیں. کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. جس کی یہ 5 چیزیں اعتدال میں رہتی ہیں، جسے اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، اس کی جوانی اعتدال میں ہونے کی وجہ سے جوانی کی رونق جو ہے، فعل میں عمل، وہ عمل ٹھیک رہتا ہے. فعل تو اس کی عطا ہے نا.
جب ماں باپ فیل کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، جب عمل کرتے ہیں تو اولاد نہیں ہوتی. کیوں؟ عمل میں تو اولاد ہے ہی نہیں. یہ تو پہلے بات ہو گئی ہے نا، عمل میں تو اولاد ہے ہی نہیں. فعل میں اولاد ہے، رحمت میں تعلیم ہے، محبت میں ساتھ ہے. یہ کوئی ایسی ویسی باتیں تو نہیں کہ اپنے آپ ہی بنا کے اٹھ کے کھڑا ہو کے تو آ جائے. اللہ کہتا ہے ایک آیت بنا کے لاؤ، سارے کے سارے مل جو ایک آیت لے آؤ. آیت میں جو اللہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ کدھر سے جو کہے گا وہ ہو جائے گا. وہ تو شیطان ہے، جو وہ کہے گا وہ ہوگا ہی نہیں. وہ کہے گا مشرق سے سورج پہلے نکلتا ہے، اب مغرب سے نکلے، کیسے نکلے گا؟ نکلے گا نہیں، لانتی ہو جائے گا، کتا بدماش، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا تم ایسے کرو نا، ایک آیت کہتے حکم کو، ایک حکم تو دو ذرا. ساری مخلوق میری ہے، میرا حکم تون و کرن مانتی ہے. تم ایڈے پھنے کھا ہو تو دو حکم کوئی تمہارا مانے، مان ہی نہیں سکتی. 5 چیزیں ہیں، یہ ظاہر حصہ ہیں. جب کوئی ان کو اعتدال میں رکھتا ہے تو اسے صحت عطا ہوتی ہے. صحت میں وہ بھوک رکھتا ہے، پیاس رکھتا ہے. اتنا پانی نہیں پیتا رمضان المبارک میں کہ اللہ اللہ میں نے پانی بہت پی لیا آج، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اتنا پانی نہیں پیتا، اتنا کھانا نہیں کھاتا کہ اندر ہوا کا حصہ ہی ہڑپ ہے. وہ اللہ نے ہوا کو جگہ دی ہے. بھوک رکھتا ہے، پیاس رکھتا ہے. تو جو کھاتا ہی نہیں ہے، جو پیتا ہی نہیں ہے، اس کا ساتھ رکھتا ہے. آج کوشش ہے نا، کوئی بات نہیں، آج کوشش ہے. آج ہم اللہ کی راہ میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، صحت ہماری اچھی ہوتی ہے. وہ حکیم صاحب آ گئے، بیمار کوئی بھی نہ آیا. اللہ کے نبی کو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیماری کوئی نہیں آتا. فرمایا یہ وہ قوم ہے جو بھوک لگنے پر کھاتی ہے اور بھوک رکھ کر اٹھ پڑتی ہے. انہوں نے نہیں بیمار ہونا. میں عمرہ لمیاں تے ماشاء اللہ اے ون ظاہر عیسیٰ جس کے ٹھیک ہیں اس کا مشاہدہ ٹھیک ہوگا. جب وہ حکم کی تعلیم میں نا، اللہ کے بندے کی تعلیم میں علم حاصل کرے گا، اس کا مشاہدہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ حقیقت میں مشاہدہ عطا ہوتا ہے، رحمت میں علم عطا ہوتا ہے، محبت میں تعلیم میں ابدی زندگی میں محبوب کا ساتھ عطا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اسے مشاہدہ حاصل ہوگا. کیوں؟ مسلمان مومن ہے نا. ادھر اس کی صحت اس لیے اچھی ہوئی ہے کہ اس کے عزائر عیسیٰ کو اس نے اچھا رکھا ہے. ادھر اسے مشاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ حکم کی تعلیم میں وہ اللہ کے بندے کے ساتھ رہے. یہ نہیں ایک دن تو ادھا کر لیا، اس کے بعد پھر وہی پیٹ لالو کھیت. یہ پیٹ لالو کھیت کیا ہوتا ہے؟ اس کو پیٹ ہی بیچارے کو رہنے دو. یہ لالو کھیت ساتھ کیوں باندھ دیا ہے؟ مشاہدہ ٹھیک ہوگا، اس کی ملاقات ٹھیک ہوگی، اس کی یار کے ساتھ محبت ٹھیک ہوگی، اخلاص ہوگا، ان میں تقویٰ ہوگا، محبت میں مائیت ٹھیک ہوگی، یار کے ساتھ رہنے کے قابل ہوگا. پھر تو یار کو دیکھنا، یار تجھے دیکھے گا. وہ مشاہدہ پہلے چلا تھا نا، اب مشاہدہ ہی آخر میں آ جائے گا. اور جسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے وہ 2 چیزیں نہیں جانتا. 2 چیزیں نہیں جانتا. نمبر 1 وہ تعلق باللہ، اپنے اللہ سے تعلق کو نہیں جانتا کہ تعلق کس چیز کا نام ہے. نمبر 2 وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے تعلق، اللہ کی ذات سے تعلق نہیں جانتا. اسے کیا پتہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات افعال جو ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اسے کیا پتہ؟ ان باتوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا. جسے بات کا ہی پتہ نہیں ہے اسے کیا پتہ؟ اسے کیا پتہ؟ اسے کچھ بھی پتہ نہیں. کہتا یار مینوں بھی گل دس نا. پھر اسے بات کا پتہ لگتا ہے تو کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو پھر عطا کرتا ہے. اس عطا میں اللہ اکبر کبیرہ 2 باتیں رکھتا ہے. ایک اپنا تعلق دیتا ہے اور ایک اپنے تعلق میں اپنا بندہ دیتا ہے جو اسے تعلیم میں اللہ دے دیتا ہے. علم الہی کیا ہے؟ اللہ.
اللہ دے دے. اور جسے یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہوتی آخری لمحے تک، وہ حکمی بھلے تو چاہتا رہے گا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا میں نفع، دنیا میں رزق کی فراوانی، یہ سارا کچھ تو چاہتا رہے گا. اللہ کے بندے کی تعلیم، اللہ کے بندے کی صحبت کا لمحہ اسے حاصل نہیں ہو. اسے کیا پتا، اسے کیا پتا عمل کیا ہے، اسے کیا پتا عمل کیا. عمل تو حکمی نیکی ہے، یہ تو عمل ہے نا. حقیقت عمل کی پتہ کیا ہے؟ حکمی نیکی جو اس نے حاصل کی ہے اپنے محبوب کی رضا کے لیے خرچ کر دے، نبی رسول کی رضا کے لیے خرچ کر دے، سائیں جی کی رضا کے لیے خرچ کر دے، اپنے ماں باپ کی رضا کے لیے خرچ کر دے. کیونکہ حکمی نیکی کیا، جو اللہ نے کہا ہے اس نے اس پر عمل کیا. کس لیے عمل کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی رسول کی رضا کے لیے، اپنے سائیں جی کی رضا کے لیے، ماں باپ کی رضا کے لیے، انہیں ناراض کرنے کے لیے یہ نیک عمل کیا. دو باتیں بتا رہا ہوں نا. اور جب بات بندہ ادھر ادھر کرتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف دھیان کرنا چاہیے. جو میں آپ کو دو باتیں تعلق باللہ اور اللہ کا ملنا علم الہی بتا رہا تھا نا، مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے ساری. پتہ بتانا یہ ہے کہ سنو، تم جو کچھ کرتے ہو میرے لیے وہ میں تمہیں توفیق دیتا ہوں. نمبر 1 تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا قائم رہتا ہے جو مخلوق کے ساتھ نہیں بگاڑتا. یہ یاد رکھنا، جو مخلوق کے ساتھ نہیں بگاڑتا. جیسی مخلوق کے ساتھ کوئی بگاڑے گا تعلق باللہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے. کیونکہ اللہ نے مخلوق ملائی اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق بندے کا قائم ہو جائے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بس گلہ کھینچ کے سمجھ دے سارا کچھ مل گیا. کیسیاں مار کے نا، بغیر استنجے تو کیسیاں مار کے صاف ہو جانے. ان کو پتہ نہیں ہوتا. مخلوق سے بگاڑنا اس لیے نہیں چاہیے. اگر اس نے عمل اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے تو تجھے تو خلاف نہیں نہ کرنا چاہیے. جب تو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرے گا تو تو اللہ پروردگار کے تعلق کو پائے رکھے گا. اس نے تو حکم کے خلاف کیا ہے نا، اس نے تو تیرے ساتھ بگاڑ کر اپنے اللہ کے تعلق کو بگاڑ لیا ہے. وہ اللہ کے بندے تیرے لیے وہ نمونہ نہیں ہو گیا؟ تجھے پتہ نہیں ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اب تو بچ جانا. اجتنبو، تو بچ جا، اللہ فرماتا ہے. جب کوئی پھر اس کے عمل پر نہیں جاتا، کہتا ہے نہیں، حکم کے خلاف اس نے کیا، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں بگڑا، اللہ کے ساتھ بگڑ گیا. پھر اللہ کا بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کا بندہ مخلوق کے ساتھ نہیں بگاڑے گا. کیوں؟ اس کا حکم نہیں ہے. اللہ جو چیز وہ حکم کے خلاف کرتا ہے وہ نہ کرو. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اسے چھوڑنا نہیں ہے. نہ وہ بات ہم نے چھوڑ دی ہے. یہ ہے نانو نترک من یفجرک، جو وہ فسق و فجور کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دی. امی نو کتنا چھوڑ دی؟ ابے کو کیسے چھوڑ دیں؟ پڑوسی کو کیسے چھوڑ دیں؟ یار کو کیسے چھوڑ دیں؟ کافر کو کیسے چھوڑ دیں؟ پاگل ہو گئے؟ مشرک کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے مخلوق کو کیسے چھوڑ دیں؟ تعلق باللہ میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی مخلوق سے بگاڑتا ہے، اور اللہ تعالی بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اللہ کے بندے سے بگاڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے اعلان نے جنگ کر دیتا ہوں جو میرے بندے سے دوری بغض اختیار کرتا ہے. اگر کوئی چاہے مجھے اللہ کی حضوری ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ملے، وہ اپنے سائیں جی کی حضوری کرے، جو اس کا زندہ کتاب، جو اس کا استاد ہے قیامت تک، اس کی حضوری کرے. ماں باپ کی حضوری میں رہنے سے
جی حضور جی حضور، حضوری میں رہنے سے یہ پکا جنتی ہوتا ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے، مجھے بتائیے اسے اور کیا نیکی چاہیے؟ اللہ خود نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ. جب کسی سے اللہ نیکی کرتا ہے، اللہ کا بندہ نیکی کرتا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ پتہ نہیں کیڑی نیکی کرنا چاہتا، سانو آج تک نہیں سمجھ لگی ہے گا. پتہ نہیں وہ کون سی نیکی کرنا چاہتا ہے. اور جو اتنی نیکیاں کی ہیں نا، اب تو اپنی نیکیوں کو جان لے کہ میری نیکیاں ایک طرف ہے، میرے ماں باپ کی ایک نظر جو رضا کی مجھے مل گئی وہ دوسری طرف ہے. وہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. وہ تجھے اللہ کے بندے کی صحبت کا لمحہ جو مل گیا ہے تیرے لیے کافی شافی ہو گیا ہے. اور یہی تو باتیں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی تھی. بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا، ماں باپ کا خدمت کرنا بتایا، ان کو راضی کرنا بتایا، یہ بتایا. یہ ساری باتیں کیا تھیں؟ کہ اندر ہمارا اللہ والا ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. یہ حکمی نیکی بھی اس لیے کرتے ہیں، یہ اندر اللہ والا ہو جائے، اللہ کے بھلے لینا ہم شروع کر دیں کہ بھلوں میں بھلا پتہ چلتا جائے. یہ سارے بھلے لینے کے بعد ماں باپ جو اللہ نے وسیلہ دیا ہے، سائیں جی اللہ نے جو وسیلہ دیا ہے، نبی رسول جو اللہ نے وسیلہ دیے ہیں، اللہ نے جو اپنا آپ وسیلہ ہمیں دیا ہے اپنے ملاقات کا علم، یہ ہمیں عطا ہو جائے. اور جسے حکمی نیکی سے ماں باپ ہی نہیں ملے، اس نے کیا کمایا؟ لعنت ہے ایسی اس کی نیکی پر جو نام نیاد نیکی کرتا ہے اور اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتا، ماں باپ خوش نہیں ہوتے. سچ کیا ہے؟ فطرت کے مطابق جو ہم عمل کرتے اور بتاتے ہیں یہ سچ ہے. مجھے بھوک لگی ہے، ہاں میں بتاتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے. میں بھول گیا ہوں، میں بتاتا ہوں میں بھول گیا ہوں، یہ سچ ہے. میں بھولا نہیں کہہ دیتا میں بھول گیا ہوں، یہ جھوٹ ہے. پتہ لگ گیا نا؟ سچ کا کس کو پتہ چلتا؟ سچ کا مجھے پتہ چلتا، آپ کو نہیں پتہ چلتا. اللہ اللہ. اور حق کا معلم کو پتہ ہوتا ہے اور تعلیم طالب علم کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا. حق کی بات ہو رہی ہے بھائی. سچ کا مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ جھوٹا ہے کہ کیا، یعنی جھوٹ بول رہا ہے کہ کیا ہے. جھوٹ بولتے بولتے ایک دن پھر جھوٹا ہو جاتا ہے. جھوٹ کا نہیں پتہ چلا تھا، جھوٹ بولتے بولتے ایک دن جھوٹا ہو جاتا ہے. ایک سچ بولتے بولتے سچا ہو جاتا ہے. اب جس نے سچ بولا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو ہوتی خواب ہے، لیکن خواب اس کی سچی ہے، یعنی اس نے جو دیکھا ہے وہی ہے. اس نے خواب میں ماں باپ دیکھے تو ماں باپ ہی ہے. خواب میں بیداری میں اگر نہیں دیکھے تو کہیں گے ماں باپ نہیں اس نے دیکھے، ماما چاچا دیکھا ہے. اور اگر بیداری میں اس نے ماں باپ دیکھیں گے، ہاں ماں باپ دیکھے. صحابہ اکرام میں اللہ کے پیارے نبی جب آئے تھے ان کی زندگی میں، تو جو زندہ بیداری میں ان کے پاس گئے تھے، بیداری میں جنہوں نے مانا تھا وہ کامیاب ہو گئے، اور بیداری میں جو انکار کر کے آگے تھے وہ ناکام ہو گئے. خواب کی بات نہیں ہے. فرمایا من رانی فرا لکا، مجھے دیکھو گے تو بات وہی ہے نا. دیکھی خواب تو کہن دیا میں حق ویکھ لیا. خواب ایک ہی ہے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں، اور جب اٹھے تو ذبح کیا. اپنی خواب سچی دیکھی تھی، اسے سچ کر دکھایا، لیکن تھے نہیں وہ اسماعیل علیہ السلام. دیکھ لو اللہ نے نہیں انہیں ذبح کیا. اگر اسماعیل علیہ السلام ہوتے خواب میں، وہ تو خواب میں تھے نا، خواب تھی نا، اسماعیل علیہ السلام تو نہیں تھے. اب جب وہ خواب میں تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، تو جب ذبح کیا تو نہیں تھے. ایسی ہوا نا. تعلیم میں علم الہی ہے، تعلیم میں نبی رسول اللہ علیہ السلام ہے، علم میں تعلیم میں اللہ پاک ہے، علم میں تعلیم میں سائیں جی ہیں، علم میں. میں خواب جو ویکھیا سائیں جی مینوں اڑائی جاندے سی، تینوں اڑائی جاندے، تیری ایسی تیسی. میں نے دیکھا وہ فلانے بزرگ تھے وہ مجھے بچھائی جا رہے تھے، تیری ایسی تیسی. بیداری کو چھوڑ کر تو خواب پہ جاتا
بیداری میں محبوب راضی نہیں کرتا، خواب میں تو جا کے راضی دیکھتا، جھوٹ بولتا ہے۔ جو بیداری میں سچا ہوتا ہے اس کی خواب بھی سچی ہوتی ہے، اور جو بیداری کے اندر ہے جھوٹ کرتا ہے، اللہ اس کی خواب کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ جب تک کسی کو ماں باپ کا فعل نہیں ملا اسے حقیقت نہیں ملتی، اور جب تک کسی کو اللہ کے بندے سے رحمت نہیں ملی اسے تعلیم، معلم، علم الہی نہیں عطا ہوتا۔ اور جب تک یہ نہ مل جائیں اللہ پاک نیکی سے نہیں کرتا۔ اللہ کی نیکی کیا؟ اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ماں باپ نے اس سے نیکی کی ہے، سائیں جی نے اس سے نیکی کی ہے، نبی رسولوں نے اس سے نیکی کی ہے۔ جب سارے اس سے نیکی کریں تو ان کے ساتھ نہیں ہے؟ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھی، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے اپنا یار دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے اپنا یار دیکھا ہے، اپنی زندگی میں ماں باپ کو دیکھا ہے، کیوں؟ ان سے ہمیں حقیقت ملی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنا یار دیکھا ہے، اس سے ہمیں تعلیم ملی ہے، تعلیم علم الہی ملا ہے، اور یار ملا ہی ہمیں ان کی تعلیم میں، سونا سائیں بھی ہمیں ان کی تعلیم میں ملا ہے، پیارے محبوب نبی رسول بھی ان کی تعلیم میں ملے ہیں، اللہ پاک بھی ہمیں ان کی تعلیم میں ملا ہے۔ کوئی ہمیں خوابوں کی باتیں بتاتا ہے؟ بھائی تو خواباں ویکھ، تو خواباں ویکھ، ہمیں بھوک لگی ہم کھانا کھانے لگے، اٹھ کے کہے گا میرے کو کھانا وانا نہیں ملا تھا، میں روتے روتے سوتے سوتے سو گیا تھا، اب پھر دوبارہ اٹھا بھوک اور زیادہ لگ گئی۔ زندگی بڑی اونچی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کو کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ زندگی اس کی ضائع ہوئی ہے جس نے اپنے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے حکم کو ضائع نہ ہونے دو۔ قسم خدا کی اللہ انتہائی ہم سے محبت کرتا، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 24 گھنٹے نظروں میں ہوتے ہیں، انتہائی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کا سائیں جی اس کے ساتھ ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس پر نظر رکھتا ہے۔ ماں باپ حقیقت دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ مرتا مر جاتا ہے، یہ ماں باپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، مر کے بھی یہ ماں باپ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ اتنی گہری چھاپ ہے، یہ اتنی گہری بات ہے، بس اتنا ہے ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں، پتہ ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے، پتہ ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے تھے، فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تعلیم فرمائی ہے۔ لو قرآن مجید کی آیت سن لو، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ ماں باپ کے نقطے سے ہمیں عارضی زندگی ملی ہے، اور اللہ کے بندے کی تعلیم سے ہمیں ابدی زندگی عطا ہوئی ہے۔ ابدی زندگی جو ہے وہ علم الہی کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تعلیم میں دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر بڑی نیکی کی ہے، میری نیکی ہے یہ شیطان کی نیکی نہیں ہے، شیطان کے پیروکار کی نیکی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے بھلے کی نیکی جانتا ہے، اسے کیا پتا اللہ کی نیکی کیا ہے؟ وہ تو لعنتی ہے، وہ تو جہنمی ہے ابدی، اسے کیا پتا؟ نیکی تو وہ ہے جو اللہ کرتا ہے، نیکی تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، نیکی تو وہ ہے جو سائیں جی کرتے ہیں، نیکی تو وہ ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے بے عیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائیں جی بے عیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی رسول بے عیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک بے عیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لِيَنْظُرَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں دیکھتا ہوں کون سی نظر ہے، بے عیب نظر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جب بے عیب نظر سے وہ دیکھتے ہیں تو راضی ہونا چاہتے ہیں، اور جب کوئی ان کو راضی نہیں کرتا تو یہ نیکی کون سی اس نے کی ہے؟ کوئی نیکی نہیں کی، مت ماری گئی ہے اس کی۔ دنیا میں آیا تھا تینوں بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، یہ خوشبوئیں ہیں ماں باپ قسم خدا کی،
یہ اپنے محبوب جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ خوشبوئیں ہیں، یہ خوشبوئیں نہیں گلاب اور گلاب کے عرق سے ملیں گی، یہ خوشبوئیں دینے والا ماں باپ، اللہ کا بندہ، نبی رسول، اپنا آپ، یہ اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پیاری تھی، ہیں یہ تھی خوشبوئیں آپ کی، تھی نا یہ خوشبوئیں، اپنی آل اولاد کو دیکھ دیکھ کے ہائے ہائے ہائے۔ حضرت امام حسن حسین کو سونگا کرتے تھے، عثمان غنی اپنی اولاد کو سونگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اپنی اولاد کو سونگتے ہیں؟ فرمایا میری اولاد جو ہے نا چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر جاتی ہے، تو میں نا سونگ سونگ کے اس سے انس محبت پیدا کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اس کا اجر بہت بڑا دے۔ وہ پھول گلاب سے بھی بڑھ کر تھے۔ آپ کی آل اولاد، آپ کے صحابہ، آپ کے آنے والے قیامت تک غلام، کلمہ پڑھنے والے، عرق کے گلاب اور پھول گلاب سے بھی زیادہ معطر اور منور اور خوشبو والے ہیں۔ یہ تو کوئی ماں باپ سے پوچھے کہ اولاد کو کس طرح وہ سونگتی ہے، یہ تو اللہ کے بندے سے کوئی پوچھے اپنے شاگرد کی وہ کس طرح تعلیم کرتا ہے، یہ تو کوئی نبی رسول سے جا کر پوچھے کہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ کیسے اپنے امتیوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ سے کوئی پوچھے جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ تو اللہ سے کوئی پوچھے، اللہ جو خود کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری طرح تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ نصیب والا ہے جسے اپنے بڑے کی نیکی ملی ہے، اور بڑا بد نصیب ہے جو اپنی نیکی، اپنے عمل کو اپنی نیکی بتاتا ہے۔ نہیں، اپنا عمل کب نیکی ہے؟ پہلی نیکی اللہ کا حکم ہے، دوسری نیکی حکم کی تعلیم سنت ہے، تیسری نیکی علم الہی ہے، اور چوتھی نیکی اللہ پروردگار کی ذات ہے جو کسی کو اپنا بنا لیتی ہے۔ کیڑیاں نیکیاں لبدا پھردا ہیں؟ جی نیکی تینوں اللہ نے دیتی، آنکھ کھولی تو ماں باپ مل گئے ہیں، آنکھ سے رحمت ملی، عطا ملی تو اللہ کا بندہ ہو گیا، مل گیا۔ اسی طرح سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم پر بڑی مہربانی فرمائے، یہ سب اسی کی توفیق ہے، سچی بات۔ پھر عاجز کا تو حال کچھ اور ہی تھا، لیکن اللہ ہے جو حال سے بے حال کر دیتا ہے اور بے حال کو حال میں لے جاتا ہے۔ آج ہم حال میں ہیں نا، آج حال میں ہیں، کل کو اللہ ہمیں بے حال کر دے گا، دنیا سے لے جائے گا، اور پھر دنیا میں لے جانے کے بعد ایسا حال کر دے گا کبھی بے حال ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ حال میں ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ حال میں ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ کہیں گیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ حال میں ہی ہے۔ حال میں ہر آنے والا لمحہ جو ہوتا ہے، ہمیں جو ملتے ہیں لمحے، وہ اللہ کا نئی شان والا ہوتا ہے۔ نبی رسول کا اور رفعنا اللہ کا ذکر کی بلندی والا ہوتا ہے، اور ہمارا، آپ کا اور ہمارا کون سا ہوتا ہے وہ بھی سن لو۔ جان اور مال، حکمی نیکی میں جو ہماری کمائی ہے وہ ان پر قربان ہو رہی ہے، ان پر قربان ہو رہی ہے۔ اللہ کا ہر لمحہ نئی شان والا ہے، اللہ کے بندے کے ہر لمحے میں ورفعنا اللہ کا ذکر کی بلندی ہو رہی ہے، ہمارا ان پر قربان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان ہر لمحے کی نئی، اس پر قربان ہو رہا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کا ذکر ہر لمحہ جو بلند ہے، اس پر جان مال ہمارا قربان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، نیکی وہ ہے جو اللہ کو بھی پیش ہو جائے، جو نبی رسول کو بھی پیش ہو جائے، جو اپنے سائیں جی کو بھی پیش ہو جائے، جو ماں باپ کو بھی پیش ہو جائے۔ زکوٰۃ صدقہ نہیں پیش ہوتا ماں باپ کو، پاگل۔ اللہ کے بندے جو ماں باپ گزرے نا، ان کا یہ طریقہ رہا کہ وہ کہا کرتے تھے بیٹا جی ہمیں ہدیہ تحفہ بھیجنا، صدقہ زکوٰۃ نہ بھیجنا کہ میت کا ثواب کروا رہا ہوں امی جی کا، ابے جی کا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، نبی رسول کا ذکر بلند کرنا۔ جب نبی رسول کا ذکر بلند کرو گے
تو یہ حکم اللہ کا ہوگا، حکم کی تعلیم سنت ہوگی۔ جب اسے بلند کرو گے، تعلیم عام کر دو گے، لوگ علم الہی کے حامل کامل وارث ہو جائیں گے، تو اللہ پاک یہ ہدیہ قبول کرتا ہے، اللہ کا نبی یہ ہدیہ قبول کرتا ہے، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرتا ہے، اور ماں باپ یہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور ماں باپ وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ نبی رسول قبول کرتے ہیں۔ وہ ان سے کوئی وکھرے تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو بھائی اگر بھیجنا ہے تو جن کے ساتھ ہیں ان کے گھر بھیجو، ان کے پاس بھیجو۔ جب حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کا نمبر باری ہوتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گھر میں، تو صحابہ کرام بہت زیادہ ہدیے بھیجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو نا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ محبت بہت زیادہ ہے، تو اس دن ہدیے وہاں بہت زیادہ بھیجا کرتے ہیں کہ نبی رسول خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو نا حکمی نیکیاں جو ہیں ان کی کمائی بھیجتا ہے، حکمی کمائی جو ہے، جو اللہ نبی رسول کا ہم نے حکم مانا ہے، سائیں جی کا حکم مانا ہے، نبی رسول کا ہم نے حکم مانا ہے۔ حکم کیسے مانا جاتا ہے؟ تعلیم میں مانا جا سکتا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم دی ہے ہم نے، یہ جب کرو گے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ ساری زندگی ہماری ہدیہ تحفہ ہوگی جو اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی، کہ ان کی قربانی، ان کی نماز، ان کی جینا، ان کا مرنا للہ رب العالمین، سارے کا سارا اپنے محبوب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں یہ نیکیاں دے۔ یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ اللہ کی نیکی ہمارے ہاتھ آ جائے، نبی رسول کی نیکی ہمارے ہاتھ آ جائے، ہر ایک کو اس کے سائیں جی کی نیکی ہاتھ آ جائے، ہر ایک کو اس کے ماں باپ کی نیکی ہاتھ آ جائے، کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہدیہ تحفہ ان کو کیا پیش کرنا ہے؟ حکمی نیکی، ان کا کہنا ماننا، وہ کہنے کی جو تعلیم دیں اس پر عمل چلنا۔ ماں باپ اگر کفر شرک کی تعلیم دیں تو وہ نہیں، اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ ایرے گہرے نتھو خیرے کو اللہ کا بندہ نہیں جانتا، وہ جب بھی بلاتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے، نبی رسول کی طرف بلاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ نبی رسول کو وہ مانتا ہے کہ ان کی نیکیاں ہمارے کام آئیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا، کاکھ نہیں ہم سے ہو سکا، قسم خدا کی کاکھ نہیں ہو سکا، کاکھ کر کر کے بھی ہم نے معافیاں مانگی ہیں، اللہ پاک وہ جو کاکھ ہم نے کیے ہیں، جنہیں لاکھ ہم نے جانا ہے، اللہ ہمیں اس سے معافی دے دے، ہمیں محبوب اپنی نیکی دے دے، اپنے نبی رسول کی ہمیں نیکی دے دے، ہمیں سونا سائیں جی رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی دے دے، ہمیں ماں باپ کی نیکی دے دے، یہ اصل نیکی ہے۔ بڑی باتیں، بڑی باتیں، اللہ پاک ہمیں کامیابی دے۔ آج ماشاءاللہ روزہ رکھنا نبی رسول کی سنت میں، آپ شبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ بھی روزہ کوشش کر کے ایک تو سنت میں رکھ لینا۔ یہ بہانے ہم نے بنائے ہیں، وسیلے ہیں، اور ہم کیا ہیں، وہ سنت سے خوش ہو جاتے ہیں جب ان کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں نا۔ فرمایا جو میری سنت زندہ کرتا ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس یہ بات ہے۔ نماز نفل تہجد کے جو دو چار اللہ توفیق دے دے وہ بھی پڑھنا، کہ یہ بھی محبوب کی سنت ہے۔ پھر روزہ رکھنے میں سحری کھانا یہ بھی سنت ہے، کل کو پھر اللہ خیر کرے افطاری کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بیچ بیچ میں جب اللہ افطاری کروائے سحری کروائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تو نے ہی ہمیں کھلایا ہے، اللہ تو نے ہمیں پلایا ہے، کوئی بھی کھلائے نا یہ اللہ پاک ہمیں کھلاتا ہے۔ اولاد جب اپنے ماں باپ کو کھلاتی ہے نا تو ماں باپ شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ ماں باپ کو اللہ نے کھلایا ہوتا ہے۔ جب استاد کو شاگرد کھلاتا ہے تو یہ اللہ پاک نے کھلایا ہوتا ہے۔ جب نبی رسول کو مہمان صحابہ اکرام کھلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو اللہ نے کھلایا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی ہر ایک کا میزبان ہے۔ جدھر بھی کوئی اللہ پروردگار ہمیں کھانا پینا کھلائے یہ اللہ نے کھلایا ہوتا ہے، اس کا شکریہ۔ اور اس کے بعد جس نے کھلایا پلایا ہوتا ہے اس کے لیے محبت کی دعا ہوتی ہے، محبت کی دعا ہوتی ہے، محبت کا پیار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ایک بیٹے کے ساتھ آپ کی گھر والی کو زیادہ محبت تھی تو دعا کروانا چاہیے، تو آپ جس سے محبت کرتے تھے
تو اس کے لیے آپ دعا وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کھانا بڑا پیارا تیار کیا، ان کی پسند کا تیار کیا کر گر کے۔ امی جان نے کہا بیٹا یہ کھانا کھلاؤ جا کے، پھر ان کو اپنے لیے دعا کا کہنا، دعا ان کے حق میں۔ ایک تو ہوتی ہے نا دعا لینا، ایک اللہ کا بندہ خوش ہو کہ دعائیں کرتا رہتا ہے، کیوں بھائی جس نے دعائیں لی ہیں اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور جس نے بد دعائیں لی ہیں اس کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ بس یہ اتنی سی بات ہے، کیوں ماں باپ بد دعا نہیں، بد دعا نہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے دے بھائی اس پہ اتنی رحمت کیوں ہے، نبی رسول پر اتنا کرم کیوں ہے، باقی بھی تو نبی رسول ہیں، ہاں وہ بھی نبی رسول ہیں لیکن وہ اللہ کا حبیب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس نے کتنا راضی کیا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ پاک بتاتا ہے کہ برفان اللہ کا ذکر، یہ میرا وہ حبیب محبوب ہے جسے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ وہ بھائی کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے نا، ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا عبد الرحمن آ جلدی آ، میرا آخری وقت آیا ہے۔ کہا حضرت صاحب عبداللہ ہے عبد الرحمن نہیں ہے۔ کہا عبد الرحمن، کہا حضور عبداللہ حاضر ہے عبد الرحمن نہیں ہے، مفہوم بتا رہا ہوں اس بات کا۔ پھر کہا عبد الرحمن، کہا حضور عبداللہ حاضر ہے عبد الرحمن، فرمایا پھر تو ہی آ جا۔ یہ حضوری جو ہے نا، یہ حضوری یہ بندے کو سارا کچھ دیتی ہے، اور جو 7 سمندر پار جا کے حضوری میں رہتا ہے وہ کما جاتا ہے، اور جو پاس بیٹھا ہوتا ہے حضوری میں نہیں ہوتا، اپنی ہی گلاں شروع کیتیاں ہوندیاں ہیں، میں ہی راضی ہو جاواں، میں ہی خوش ہو جاواں، مینوں ہی سارا کچھ مل جاوے، انہوں کی پتہ وہ حضوری میں تو ظاہری ہے، لیکن تیرے نفس کے قریب تیرا رقیب ہے اور تیرے دل کے قریب تیرا حبیب ہے، وہ تے حبیب نہیں ہے گا، بس حبیب نہیں ہے گا، ورنہ 7 سمندر پار بھی جا کے حبیب نال ہی ہوندا، یہ کداں ہو سکتا؟ بس یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی عطا ہے۔ تو آپ ہم جب پھر سحری کھائیں تو تب اس کا شکریہ ادا کریں، جب افطاری کریں تب اس کا شکریہ ادا کریں۔ بھئی ایک تو دنیا کا کھانا پینا ہوتا ہے، ایک سنت میں وہ کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ہم دنیا میں نہیں کھا پی اب رہے، یہ ہم نے روزہ جو رکھنا ہے، یہ اللہ کے لیے جو کھانا اور پینا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت میں ہم کر رہے ہیں۔ بڑا فرق ہے، یہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، سارا کچھ کر لینا سنت کے اندر، سنت میں، سنت کے اندر جو نبی رسول نے کیا وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، جس نے مجھے روزہ رکھوایا، جس نے مجھے روزہ افطار کروایا، جس نے مجھے حکم دے کے حکمی نیکی بنائی، اور پھر ساری حکمی نیکیاں اپنے ماں باپ پر قربان کرنے کی توفیق دی، سائیں جی پر قربان کرنے کی توفیق دی، نبی رسول پر قربان کرنے کی توفیق دی، اللہ پر قربان کرنے کی توفیق دی، یعنی ان کی چاہت کے خلاف ہم نے حکمی نیکی کو نہیں استعمال کیا۔ کسی کے لیے دعا، اپنے لیے دعا کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ کی عبادت کی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، یہ حکمی نیکی ہوتی ہے۔ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے جو کمائی کی ہے اللہ کے حضور حکمی نیکی، وہ ساری کی ساری ماں باپ کی نیکی کے لیے ہم نے قربان کر دی، سائیں جی سے نیکی لینے کے لیے قربان کر دی، اپنے نبی رسول سے نیکی لینے کے لیے قربان کر دی، اللہ سے نیکی لینے کے لیے قربان کر دی۔ یہ ہے جو کچھ کرو للہ رب العالمین۔ یہ ایویں گلاں دا پتہ لگ جاتا ہے، گلاں دا پہلوں پتہ لگتا ہے، حقیقی گل جڑی وہ اللہ دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بڑی بات میری ہے، بڑی بات اللہ کی، یہ نہیں ایسے پتہ چلتا، کیونکہ زندگی جب ابدی دی جاتی ہے تو وہ نقطے میں نہیں دی جاتی کہ امی ابا اپنے فعل سے ہمیں حقیقت دے دیتا ہے، نہیں، یہ فعل کا عمل نہیں ہے، یعنی فعل کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کے فعل سے اولاد ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی، عمل وہ کرتے ہی رہتے ہیں، عمل سے نہیں اولاد ہوتی۔ فعل سے کیا ہے؟ عمل پیدا ہوتے ہیں، فعل سے عمل پیدا ہوتے ہیں، فعل حقیقت سے متعارف کراتا ہے،
اگر ماں باپ کا فعل کسی کو نہیں ملتا اسے حقیقت سے تعارف حاصل نہیں ہوتا. کسی کو اللہ کا بندہ نہیں ملتا اسے اللہ سے تعارف حاصل نہیں ہوتا. نقطے میں اولاد ہوتی ہے. اللہ کا بندہ جب بلاتا ہے تو وہ زندگی دیتا ہے. زندگی تعلیم میں وہ دیتا ہے, اپنی زندگی اسے دے دیتا ہے تعلیم میں. آپ علم الہی کا وارث ہوتا ہے. جب تعلیم زندگی ابدی دیتا ہے تو اسے بھی علم الہی کا وارث کر دیتا ہے. ملا اسے جسے حضوری ملی ہے. حضوری یہ نہیں کہ پاس بیٹھنا, نہ, یہ حضوری نہیں ہے. تیرے نفس کے قریب تیرا رقیب ہے, اندر اپنی سیٹنگ نہ ہو, بس اپنی چاہتے نہ ہو, اپنی ساری چاہتیں اپنے حبیب پر قربان کر. جیسے اللہ پاک نے اپنے نبی رسول کو اپنا نائب بنا لیا. نائب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی اللہ کا بندہ کرتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو اللہ کہتا ہے وہی اللہ کا بندہ کہتا ہے. تعلیم میں وہ اپنی زندگی دے دیتا ہے. اس کی زندگی ابدی ہوتی ہے, ابدی ہوتی ہے. ابدی زندگی علم الہی کی عطا کا نام ہے. پہلے جب ماں باپ سے نقطہ ملتا ہے تو نقطے میں جو عطا ہوتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے. آنکھ سے دیکھتا ہے تو عمل ہوتا ہے. عطا کان ہوتا ہے, کان سے سنتا ہے تو عمل ہوتا ہے. اور یہ ملا اسے کیسے ہے؟ ماں باپ کے فعل سے یہ اولاد ہوئی ہے. فعل سے ماں باپ جب وہ فعل کرتے ہیں تب اولاد ہوتی ہے. یہ فعل ان کا جو بندے کو, اولاد کو حقیقت دکھا دیتا ہے. اب میں ہوں یہ حقیقت ہے. اور جب میں ہوں کو میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا سائیں جی ہے, وہ نبی رسول کا وصال پاتا چلا جاتا ہے. ایک سے ایک, ایک سے ایک اپنے محبوب کی تعلیم سے وہ علم الہی کا وہی حامل کامل ہو جاتا ہے جو اس کے سائیں جی ہیں. تعلیم میں کیا دیا جاتا ہے؟ نقطہ نہیں دیا جاتا. تعلیم میں علم الہی دیا جاتا ہے. نقطے میں زندگی عارضی ملتی ہے, عارضی جوانی ملتی ہے. تعلیم میں اللہ کا بندہ ابدی زندگی دیتا ہے. یہ تعلیم علم الہی کی وجہ سے ہوتی ہے. ان باتوں کو لے لو. یہ بندہ حوصلہ نہیں اس کا رکھتا, حوصلہ نہیں اس کا رکھتا. یہ اللہ کا بندہ خود دیتا ہے. آہستہ آہستہ دیکھنا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. امی جان کانٹا ایسے نکال دے گی پاؤں سے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ پاک نے یہ دیا ہے نا, اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. یہ نبی رسول نے صحابہ کو دیا, ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. یہ سونا سائی نے دیا تھا, مشکل کوئی نہیں تھی ان کے لیے. ہمارے لیے آج تک کوئی مشکل نہیں آئی, قسم خدا کی. قطار در قطار آپ کے لیے اور ہمارے لیے اللہ کے انعام کھڑے ہیں. ایک مٹھی چوکلا دوجی تیار, ایک مٹھی چوکلا دوجی تیار. بات ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں کیا پتہ کیا ہونے والا؟ پتہ جس کو مشکل میں تو وہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. جو ہمارا یار کر دے گا وہ ہو جائے گا, جو ہمارے سائیں کر دیں گے وہ ہو جائے گا. کسی کو کیا پتہ کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ہمیں. جسے اللہ نبی رسول ملے ہیں قسم خدا کی, اسے ٹینشن نہیں ہوتی. ہمیں آج تک کوئی ٹینشن نہیں. میں نے آپ کو کبھی بتایا, کل پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے 2 ٹینشنیں ہیں. ایک یہ ٹینشن ہے اللہ پاک یہ بچیوں کا ادارہ بنا دے اور ہمارا مرکز اللہ پاک کے مہمانوں کے لیے بڑا ہو جائے. اور ایک مجھے اسلام آباد مرکز کی ٹینشن ہے کہ وہ خیر خیریت سے اللہ حل فرما دے. آج ماشاءاللہ اللہ نے وہ حل فرما دیا ہے. جب انشاءاللہ تعالی وہ چیک بدھ جمعرات کو یہ لے آئیں گے تو مزید آپ کو خوشخبری اللہ دے دے. یہ ہمیں تو ٹینشن ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے. ہمیں آپ کو بھی پتہ ہوگا جب نا ٹینشن یار کے بارے میں ہو جائے, یار وہ ٹینشن اپنے بارے میں دور کر دے نا, تو ہم یار کو پھر خوش دیکھ کے آئے جو ہمیں خوشی ملتی ہے نا. ٹینشن یار کے بارے میں تھی, ہمیں یار نے وہ ٹینشن ہماری دور کر دی, بنائی ہماری ہو گئی. زندگی گزارو, عارضی زندگی گزارو, عارضی زندگی گزارو. عارضی زندگی جو ہے نا خواب میں اور بیداری میں نہیں ہے, وقت میں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, یہ کس میں ہے؟ خواب میں بیداری میں نہیں ہے. عارضی زندگی کس میں ہے؟ وقت میں ہے. ابدی زندگی وقت میں نہیں ہے.
خواب میں نہیں ہے، بیداری میں نہیں ہے. لا تنام عینایا ولا ینام قلبی، اس میں نہیں ہے، تعلیم میں. کس میں ہے؟ تعلیم میں ہے. جب تعلیم علم الہی ہو جاتا ہے پھر زندگی ہوتی ہے. زندگی بیداری نہیں ہوتی، زندگی ابدی ہوتی ہے، اور زندگی میں اپنے حضور کے ساتھ رات دن وقت گزاری ہوتی ہے. اب رات وقت اس وقت تک ہے جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے بعد رات گزاری نہیں، دن گزاری نہیں، خواب گزاری نہیں، زندگی گزاری. اپنے یار کے ساتھ زندگی گزاری، ابدی زندگی. ادھر سے جو لے گیا ہے ادھر وہی ملا ہے، اور جو ادھر سے نہیں لے کر گیا ادھر کدھر ملا ہے. ہمیں دنیا میں اللہ نے اپنا آپ دیا، اپنے نبی رسول دیے، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ دیے، ماں باپ دیے. ہمیں کیا نہیں ملا؟ قسم خدا کی ہمیں ایک سے ایک بڑھ کر دولت ملی. ہم کیسے ناشکری کریں؟ ہم سے نہیں ناشکری ہوگی. اب کوئی کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، تو یہ ساری چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، ساری چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں. تو عارضی زندگی کا سامان اور کھیل ہے. اور جو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے. دنیا میں اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مرنے کے بعد وعدہ برحق ہے. میری اور تیری نیکی تھوڑی ہے وہ. بل ہکنا بھی وادی کا سالین، میں تمہیں اپنے بندوں کے ساتھ ملا دوں. یہ سارا کچھ اسی نے دیا ہے. کوئی کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں. ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم سارے اطلب العلم من المہدی للحد، پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہمیں جو حکم ہے ہم تو وہ پورا کر رہے ہیں. پہلے ماں باپ استاد دیے، جیتی جاگتی کتاب دی ہے. اس کے بعد مکلف ہو گئے، اللہ نے اپنا بندہ دے دیا، جیتی جاگتی کتاب دی ہے. اس کے بعد نبی رسول دے دیے، جیتی جاگتی کتاب دی ہے. اس کے بعد قرآن اللہ مل گیا، جیتی جاگتی کتاب دی. یہ 4 کتابیں، 3 کتابیں منسوخ ہو گئی، چوتھی کتاب دیکھ لو ہے ہمارے پاس. امی ابا بھی ہے ہوتا ہے، پھر اللہ کا بندہ بھی قیامت تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی رسول ہمارا محبوب بھی قیامت تک ہوتا ہے. وہی نبی رسول ہے، وہ کوئی نہیں آئے گا. اللہ پاک بھی ہمارے پاس زندہ کتاب موجود ہے. ہم نے تو زندہ کتابوں پر ایمان لایا ہے، ہم نے تحریروں پر نہیں ایمان لایا کہ اللہ نے وہ منسوخ کر دی ہیں. ترجموں پر ایمان نہیں لائے، وہ تو عربی کا ترجمہ ہے. کلام اللہ جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، ترجمہ تھوڑی، وہ تو کلام اللہ، اللہ کا کلام. یہ باتیں ہمیں محبوب نے دی ہیں. اگر ہمارا محبوب نہ دیتا تو ہم بھی کسی نہ کسی بخیے میں ادھیڑے میں پڑے ہوتے، ہمارا بھی یہی حال ہوتا. ہماری کتابیں تحریری ہوتی ساری. ہمیں تو اللہ پاک نے زندہ کتاب دی ہے، وہ ہمیں بخاری پڑھاتا ہے، مسلم پڑھاتا ہے، اللہ اللہ، وہ ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، وہ ہمیں حدیث پڑھاتا ہے. ہمیں تو اللہ نے عبد الوہاب بنایا ہے، وہابی تھوڑی بنایا ہے. شیطان وہابی ہے، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے بندے کو کوئی نہیں مانتا تھا. ہم نے پہلے کوئی سجدہ نہیں کیا. انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا ہم نے ان کو مان لیا. نبی رسول کو پہلے مانا ہے. جب نبی رسول کو مانا ہے ہم نے، انہوں نے کہا کہو اشہد اللہ الہ، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے. میری امانت کے بارے میں بتاؤ، میری صداقت کے بارے میں بتاؤ. حضور آپ کی زندگی کا کوئی حرف ایسا نہیں جس میں کوئی ایسی بات ہو کہ اچھا میں سچا بھی ہوں، صادق بھی ہوں. ہاں پھر کہو اللہ ایک ہے. اللہ ٹھیک ہے. ہمیں کیا نہیں اللہ نے دیا. دیکھو میں آپ سے محبت نہ کروں، آپ مجھ سے محبت نہ کریں، کیوں نہ ہم کریں؟ ہیں یہ کس نے ہمیں محبت دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے. وہ بات یاد رکھنی آپ نے، اس کو نہیں بھولنا کہ 2 باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں. نمبر 1 تعلق باللہ، نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. تعلق باللہ جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق رابطہ ہے. تعلق باللہ میں بگاڑ اس کے پیدا ہوتا ہے
جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بگاڑ اس کا پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جب مخلوق کوئی آپ کے ساتھ ایسا عمل کرے جو بگاڑ کا سبب بنتا ہو، اس نے آپ کے ساتھ بگاڑ پیدا کر کے اللہ سے بگاڑ پیدا کر لیا، آپ نے وہ عمل نہیں کرنا، نہ آپ نے نہیں وہ عمل کرنا، لکم دینکم ولی دین، آپ نے وہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ اس نے جو عمل کیا بگاڑ کا پیدا کیا، اس کا اللہ کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو گیا، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ نحنو نترکو مئی یفجرک، جو نافرمانی کرتا ہے وہ نہیں کریں گے، باقی ہماری امی ہے، ابا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، اڑوسی ہے، ایرا ہے، گہرا ہے، نتھو خیرا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جب مخلوق سے بگاڑ پیدا کرو گے آپ یا میں، تو کس سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا؟ تعلق باللہ، اللہ کے تعلق میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ کا بندہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ پہلی بات پہلے کرنا ضروری ہے، پہلے وضو ہے، غسل ہے، یہ پہلے کرنا ضروری، نماز بعد میں ہے۔ دوسری بات، جب کسی اللہ کے بندے کی صحبت، مجلس، بغض، دوری کرو گے تو تعلیم نہیں ملے گی حکم کی، نہ ہی عمل کر سکو گے اللہ والا، نہ ہی حکمی نیکی کر سکو گے اللہ والی، اور نہ ہی اللہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ نہیں نا ملا۔ انعمت علیہم، ہمیشہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ان کی راہ مانگنا، یہ جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ زندہ کتابیں چاہیے ہمیں، عربی کا ترجمہ پڑھ کے کلام اللہ نہیں آتا، کلام اللہ دینے والا، کلام اللہ کی تعلیم دینے والا زندہ کتاب معلم استاد ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ قیامت تک جو قرآن ہے اس میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے بندے سچے صادقین کے ساتھ رہنا۔ کون ہے اللہ کے سچے صادقین بندے؟ جو حکم وحی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ حکم وحی کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ادھر آ میں تینوں آ پڑھاواں تے، ادھر آ میں تینوں آ دساں تے پھر بتاتا پتہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ غلطی کر سکتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اسے تو یہ نہیں پتا غلطی کہتے کس کو ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹا جو ہوگا اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ جاہل ہوگا، اپنی جہالت میں جو بکے گا وہ جھوٹ ہوگا، علم کے خلاف، تعلیم کے خلاف، حکم کے خلاف جو بکے گا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمار یا حمیر، گدھے کا بھونکنا ہے اس کا، صوت الحمیر ہے غالباً، ہے نا؟ ہاں بھائی بتا دو اگر کسی کو پتہ ہے۔ دل نہیں چاہتا، دل نہیں مانتا کہ یار نے جو کہا ادھر ادھر بات ہو جائے، وہی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا یہ ہے وہ بات، بھول جانا، یہ بھول جائے یہ تو فطرت ہے، یہ تو بھول گیا ہے، غلطی کیا اس نے کی ہے، بھولنے کی وجہ سے جو ہوا ہے تو کہیں گے بھول گیا، یہ بھولنے کی وجہ سے ہوا نا، بھول ہے۔ فنسی آدم، آدم بھول گئے، کہا یا اللہ میں تیرا حکم بھول جاتا ہوں، مجھ میں عیب ہے، یہ میری میں فطرت ہے، یہ بھول جاتا ہوں۔ اللہ پروردگار جو ہے وہ بے عیبی پر قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ بے عیبی پر قادر ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو ہیں ہم عیب پر قادر ہیں، یہ فرق ہے ہمیں۔ ہم بے عیبی پر قادر نہیں ہیں، وہ اللہ بے عیبی پر قادر ہے، سبحان اللہ، وہ بے عیبی پر قادر ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم کس پر قادر ہیں؟ ہم عیب پر قادر۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، پتہ ہو تو بات کرے نا، اسے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے
کہ جیسے تیسے انا بن جاؤ جو بننا ہے. نہ ہم نے نہیں جو چاہو بننا ہے بن جاؤ، نہیں ہم نے نہیں بننا. ہم نے ایک ہی بات بننی ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. کوئی کہے یہ بڑا ہے، یہ وہ ہے، یہ نہیں، ہم نہیں یہ بننا چاہتے. آپ یہ دعا کریں جو عاجز نے دعا کی ہے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، کوئی بین الاقوامی آدمی بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، خود بننا چاہتا ہے میں ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو جب وہی ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے بندے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے بننا ہے. ہم نے کیا بننا ہے؟ اللہ کے بندے بننا ہے. اللہ کے بندے کون ہے؟ جو اللہ کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ بوڑھا کہے گا ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہونا تو ویسے ہی ہے. اللہ کہے گا اب جوان ہو جاؤ، ہم جوان ہو جائیں، ہونا تو ویسے ہی ہے. یہ ہونا ویسے ہی ہے تو ہمارا عمل ہے. تو ان بکرا نہیں بھی مانے گے ہونا وہی ہے. ہم نے ایسے نہیں ہونا، ہم نے ایسے نہیں ہونا. ہم نے یار کی چاہت میں ہونا ہے. ایک دم تو نہیں نہ ہو جانا بوڑھے. جب اللہ کہے گا بوڑھے ہو تو جانا ہے نا، ایک دم تو نہیں نہ ہو جانا. ہم اللہ کی چاہت میں بوڑھے ہوں گے، ہم اللہ کی چاہت میں جوانی گزاریں گے، ہم سارا کچھ اس کی چاہت میں کریں گے. اب ہوئے تو ہم اس کے حکم میں ہیں، لیکن ہم نے تو اس کی چاہت پا لی ہے. اپنا لینا دینا تو فارغ ہو گیا نا، ورنہ وہ جو کہے گا ہونا تو وہ ہے ہی ہے. بوڑھے ہو کر ہی رہیں گے، وہ تو ہو کے ہی رہیں گے. لیکن ایک دم اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ جو میری چاہت والے ہیں وہ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو رہے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے. تو آپ اب بابا جی سارے آ گئے ہیں، تو یہ بابا جی میری طبیعت بتایا تھا، تو میں آج آپ سے اجازت لیتا ہوں.